جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر 1 کا لرننگ آبجیکٹیو 3 اسٹڈی کریں گے، جو کہ پاکستان کے سسٹم سے متعلق ہے کہ سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا وہ کیسا ہے۔ لیکن اس سے پہلے پریویس لیکچر میں سے کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لیجیے۔ جی میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں کیس جو ایک ہی جج سنتا ہے کہ جوری سسٹم نہیں ہے، صرف ایک جج کیس۔ ہاں وہ بینچ ہوتا ہے، شاید آپ اس کو ریفر کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں بالکل بینچ بنتے ہیں، ہاں بالکل جج، لیکن وہ جوری کا جو کنسیپٹ تھا وہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ بالکل ہاں میجورٹی کی بیس پہ دیتے ہیں، لیکن وہ جوری سسٹم نہیں، جج سسٹم ہی ہے پاکستان۔ جی جی بالکل بزنس لا سول لا میں ہوتا ہے، اس کو امپریزنمنٹ بھی نارملی رول یہ ہے کہ جو ہمارا سول لا ہوتا ہے اس میں امپریزنمنٹ نہیں ہوتی، لیکن میں نے آپ کو یاد ہوگا شاید ایک ایگزامپل یہ بھی دی تھی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی ایکٹ جو ہے وہ سول لا میں بھی آتا ہے اور کریمنل لا میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ ہے تو بیسیکلی سول لا سارا جو کمپنیز ایکٹ ہے، لیکن اس میں کریمنل جو ہے پنشمنٹ وہ بھی مل سکتے ہیں۔ جی ہاں جی اجتہاد اصل میں وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ہم نے اسٹڈی کیا تھا بیسز آف لیگل سسٹم اور سورسز آف لا۔ سورسز آف لا میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ لیجسلیشن، اس کے بعد پریسیڈنٹ، ایگریمنٹ، ایگزیکٹلی کسٹم۔ اور کسٹم میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان چونکہ اسلامک کنٹری ہے، اس میں کسٹمز کو ریپلیس کر دیا گیا اسلامک لا میں۔ اچھا اب اسلامک لا کا سورس کیا ہے وہ بتاتا ہے۔ اسلامک لا کا سورس ہے قرآن، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد سنت، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا اجتہاد۔ اجتہاد ویسے تو میں مفتی نہیں ہوں، مطلب مولوی نہیں ہوں، تو مجھے اتنا کنفرم نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر کسی ایشو کے اوپر ہمیں کلیئر گائیڈنس فار ایگزامپل ہمیں نظر نہیں آتی جو پہلے سورسز ہے قرآن اور سنت میں، تو ہم اس پہ خود سے جو علماء کرام ہے وہ انٹرپریٹیشن دے سکتے ہیں اپنے نالج کی بیس پہ، اسے اجتہاد کہتے ہیں، ٹھیک جی ہاں علماء کا ایک رائے پہ جمع ہو جانا اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ لیکن اجتہاد ظاہر ہے ان ایشوز کے اوپر ہوگا جن کے اوپر کلیئر گائیڈنس نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان کے اوپر ہوگا۔ ویسے میں اگین وہی بات کہ میں کوئی مفتی یا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس معاملے میں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ بہتر ہے اس کے اوپر کسی جو مفتی حضرات ہیں ان سے پوچھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کویسچن؟ جی لا آف ٹاٹ وہ کہتا ہے جو ڈیفیمیشن حد کے عزت کا دعویٰ وغیرہ کرتے ہیں ہم، تو یہ لا آف ٹاٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں عزت نفس مجروح ہونا، ہاں جی بالکل ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی کویسچن؟ کلیئر؟ آج کے لیکچر کی طرف چلیں۔ جی آج ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں پاکستان کا سسٹم آف گورنمنٹ۔ پاکستان کا جو سسٹم ہے آف گورنمنٹ، دیکھیں دنیا میں دو طرح کے سسٹم چل رہے ہیں بڑے۔ گورنمنٹ کو کیسے چلانا چاہیے، حکومت کیسے کرنی چاہیے، اس کے اوپر ایک سسٹم ہے ہمارا پارلیمنٹ سسٹم، اور دوسرا ہے پریزیڈینشل سسٹم۔ آپ نے شاید آج کل بھی نیوز میں استعمال ہوتا ہے پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام۔ ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں پریزیڈینشل سسٹم، دونوں سسٹم میں پریزیڈنٹ موجود ہوتا ہے۔ جو پارلیمنٹ سسٹم ہے اس میں پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں لیجسلیٹو باڈیز۔ لیجسلیٹو باڈیز کون سی ہیں؟ ایسی جو قانون سازی کرتے ہیں۔ وہ کون ہوتی ہیں؟ ایک نیشنل اسمبلی اور ایک سینٹ۔ سینٹ کو کہتے ہیں اپر ہاؤس اور نیشنل اسمبلی کو کہتے ہیں لوور ہاؤس۔ ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا۔
नॉर्मली जितने भी कानून पाकिस्तान में बनते हैं, लागू होते हैं, वो नेशनल असेंबली और सेनेट ये दोनों मिल के बनाते हैं और एट द एंड प्रेसिडेंट उनको अप्रूव कर देता है, साइन कर देता है। तो नेशनल असेंबली और सेनेट जो है ये हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज हो गई, यानी कानून साजी जिन्होंने करना है। पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली, और इन लोगों को इलेक्ट करते हैं पाकिस्तान की अवाम। हम ये हम हैं रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम हैं, हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली को। आपने अक्सर सुना होगा नॉर्मल इलेक्शन के दिनों में कि जी छोटा वोट और बड़ा वोट, ठीक है, ये टर्म सुनी होगी। जो छोटा वोट होता है बेसिकली उसको रेफर किया जा रहा था प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली, और जो बड़ा वोट है वो रेफर किया जाता है नेशनल असेंबली को, ठीक है, नेशनल असेंबली। ये प्रोविंशियल लेवल पे है, ये फेडरल लेवल पे है। प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली हम लोग सेलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सारी जो पिक्चर आपके सामने रखी गई है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की है। हम लोग अपने वोट्स के जरिए से सेलेक्ट करते हैं प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। इसके बाद प्रोविंशियल असेंबली जो है, इनके जो मेंबर्स होते हैं जिनको एमपीएस कहा जाता है, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, एमएनएस। प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स फिर सेलेक्ट करते हैं सेनेट को, सेनेट के मेंबर्स को। सेनेट के मेंबर्स को इसका मतलब है डायरेक्ट रजिस्टर्ड वोटर्स सेलेक्ट नहीं करते, रजिस्टर्ड वोटर सेलेक्ट करते हैं एमपीएस को, एमएनएस को। एमपीएस इसके बाद सेनेट को मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल असेंबली जो है, प्रोविंशियल लेवल पे कोई बंदा होना चाहिए जो उस सूबे के मामलात को, इंतजामी अमूर जो है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको चला सके, उसका हेड हो, ठीक है। वो कौन होता है? एग्जैक्टली चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के लिए लाजमी है कि वो एमपीए हो। प्रोविंशियल असेंबली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फिर मेजॉरिटी की बेस पे डिसाइड करते हैं किसको सीएम बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाना है। प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं एमपीएस, मेजॉरिटी की बेस पे क्या डिसाइड करते हैं, किसको सीएम बनाना है, जो कि उस सूबे में हुकूमत को चलाएगा। उसी तरह नेशनल असेंबली में जो एमएनएस हैं ये मेजॉरिटी की बेस पे डिसाइड करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो कौन सा बंदा होना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान की हुकूमत को चलाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर। तो एमपीएस जो हैं वो अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं सीएम को, और एमएनएस क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। ये चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, गवर्नमेंट चलाना। प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, हेड ऑफ पूरे पाकिस्तान में। चीफ मिनिस्टर जाहिर है अपने प्रोविंस की हद तक हेड है, जबकि पूरे पाकिस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर, जिसने मामलात को चलाना। अच्छा, अब नेशनल असेंबली ने एक तो प्राइम मिनिस्टर, अच्छा मुझे बताइए सीएम बनने के लिए क्या एमपीए होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी। उसी तरह बताइए क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एमएनए होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अपने में से ही किसी एक को मेजॉरिटी की बेस पे अपॉइंट कर लेते हैं। अब जाहिर है इसका मतलब ये हुआ जिसके नेशनल असेंबली में ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे जिस पार्टी के, वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, डिसाइड कर लेगी कि प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का होगा। यहां तक क्लियर?
اچھا اب نیشنل اسمبلی کا ایک کام تو ہمیں ایڈمنسٹریٹولی سمجھ لگ گئی کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو اپائنٹ کرنا ہے جو کہ ایڈمنسٹریشن سنبھالے گا پورے پاکستان کی. لیکن نیشنل اسمبلی کا ایک دوسرا کام بھی ہوتا ہے لا میکنگ. لیجسلیٹو ورک بھی نیشنل اسمبلی کرتے ہیں سینٹ کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے. اچھا اب نیشنل اسمبلی کیسے بنی یہ کلیئر ہو گیا. لوگ کیسے ہے, سینٹ کے لوگ کیسے الیکٹ ہوئے یہ بھی کلیئر ہو گیا. ان دونوں میں سملیرٹی کیا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں؟ لیجسلیٹو, دونوں نے قانون سازی کرنی ہے, پاکستان میں جتنے بھی قانون امپلیمنٹ ہوں گے یہ بتانا ہے. ان میں ابھی تک ہم نے جو فرق پڑا ہے وہ کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو ڈائریکٹلی ووٹرز الیکٹ کرتے ہیں, جبکہ سینٹ کے ممبرز کو ڈائریکٹ ووٹرز الیکٹ نہیں کرتے. ووٹرز الیکٹ کرتے ہیں ایم پی ایز کو, اور پھر اس کے بعد ایم پی اے جو ہیں ایم پی ایز وہ الیکٹ کرتے ہیں سینیٹرز کو. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اچھا اب اس کے بعد ملک کا, پورے ملک کا ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں دو ٹرمز ہیں, ایک ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ایک ہے ہیڈ آف دی گورنمنٹ. یہ فرق ہے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ یوں سمجھیے کہا جا رہا ہے کہ جی پورے ملک میں اعلیٰ ترین عہدے دار کون ہے پورے ملک کا, وہ ہے جی پریزیڈنٹ. لیکن ہیڈ آف دی گورنمنٹ سے مراد جس نے گورنمنٹ چلانی ہے. گورنمنٹ کس نے چلانی ہے؟ نہیں, آرمی نے نہیں چلانی. آرمی کا کام صرف آرڈر دینا ہے, گورنمنٹ پرائم منسٹر نے چلانی ہے. ہاں جی, نہیں بھائی یہ ایسے غلط کنسیپٹ نہ پڑھیں. گورنمنٹ چلانی ہے پرائم منسٹر نے. تو اب دیکھیں پریزیڈنٹ کیسے اپائنٹ ہوگا یہ دیکھیں. پارلیمنٹ سسٹم کی بات کر رہا ہوں. نیشنل اسمبلی کے سارے لوگ, سینٹ کے سارے لوگ, پروونشل اسمبلی کے سارے لوگ, یہ مل کے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتے ہیں. یہ مل کے کون کون؟ پروونشل اسمبلی, سینٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹری سسٹم میں پریزیڈنٹ کے پاس کوئی بہت زیادہ پاورز نہیں ہے. کام کس نے کرنا ہے؟ پرائم منسٹر. قانون سازی کس نے کرنی ہے؟ انہیں صرف سائن کرنا ہے جو بھی بل آ گئے اس کے پاس. قانون سازی جو ادھر سے پاس ہو گیا ادھر سے پاس ہو گیا. ہاں کچھ جگہوں پہ یہ کچھ ہاں پاورز بھی ہیں, وہ بھی ہم پڑھیں گے پرائم منسٹر کے پریزیڈنٹ کی کیا پاورز ہیں. لیکن یہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ صرف ایک برائے نام قسم کی پوزیشن ہے. اس کے پاس اٹ سیلف کوئی بڑی بہت زیادہ پاورز نہیں ہیں. پاورز ہیں پرائم منسٹر کے پاس, پاورز ہیں نیشنل اسمبلی سینٹ کے پاس. اور ایک چیز اور, مجھے یہ بتائیے پرائم منسٹر کو اپائنٹ کس نے کیا؟ کیا نیشنل اسمبلی؟ آپ نے اکثر ایک اور ٹرم بھی سنی ہوگی آج کل, ان ہاؤس چینج, ان ہاؤس تبدیلی آئے گی. اس کا مطلب مجھے یہ بتائیے کیا نیشنل اسمبلی اگر پرائم منسٹر سے مطمئن نہیں ہے کیا اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل. اسی طرح کیا پریزیڈنٹ کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, کیونکہ ان لوگوں نے اپوائنٹ کیا ہے. یہ پارلیمنٹ سسٹم. پاکستان میں آپ بتائیے کون سا سسٹم ہے بھلا؟ پارلیمنٹری سسٹم. ٹھیک. اس سٹرکچر کی یہ ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے پرائم منسٹر والی, اور جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ والی سائیڈ ہے وہ لیجسلیٹو سائیڈ ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم سے کوئی پوچھے بتاؤ پاکستان میں سسٹم کون سا چل رہا ہے, پارلیمنٹری سسٹم یا پریزیڈنشل سسٹم؟ کہیں گے پارلیمنٹری سسٹم. کہ پارلیمنٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے پارلیمنٹری سسٹم میں پریزیڈنٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے, پرائم منسٹر ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے, اور لیجسلیٹو باڈیز بھی بتانی ہے کہ لیجسلیٹو باڈیز جو ہیں وہ ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ. سینٹ جی نہیں جی, سینیٹرز کا میرا خیال ہے ایم پی اے ہونا ضروری ہے. نہیں ضروری, یہ اس کو نوٹ کر لیجئے, اس کویسچن کو نوٹ کر لیں. ایک وہ جج اور جوری والا جو ہے یہ بھی میں کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گا, انہوں نے کویسچن پوچھا تھا. ہاں ایک نوٹ کیجئے, ایک جج اور جوری کا سسٹم, اور دوسرا کیا سینیٹرز کا ایم پی اے ہونا ضروری ہے.
یہ میں آپ کو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ایکسپلین کرتا ہوں. بتا جی کرنٹلی مجھے اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے. سینیٹرز ایم پی اے دیکھیں میں جب تک خود کنفرم نہیں کر لوں گا نا میں اس کے اوپر اوپینین نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ کھڑے ہو کے میری ذمہ داری ہے میں وہی بات کروں جس کے اوپر میں کنفرم ہوں, جس کے اوپر کنفرم نہیں اس میں بتا دوں میں کنفرم نہیں. بھائی واپس آ جائیں. اچھا اب آگے دیکھیے, اگر فرض کیجئے ہم سے کوئی پوچھتا ہے پاکستانی سسٹم کون سا ہے, ہم نے کیا کہنا ہے پارلیمنٹری سسٹم, اور اسٹرکچر اس کو بتا دیا, ایڈمنسٹریٹو سائڈ بھی بتا دی, لیجسلیٹو سائڈ بھی بتا. اچھا وہ کہ پریزیڈینشل سسٹم کیا ہوتا ہے, ہم کہیں کہ وہی جو یو ایس اے میں ہے. بتائیے یو ایس اے کا پرائم منسٹر کون ہے, کیا کہہ رہے ہیں بھائی, ڈونلڈ ٹرمپ. پرائم منسٹر نہیں بھائی, وہ پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر نہیں. اس لیے کہ پریزیڈینشل سسٹم میں یاد رکھیے پریزیڈنٹ تو ہوتا ہے, پرائم منسٹر نہیں. وہاں پہ جتنے بھی ملک کے انتظامات ہیں سارے کے سارے پریزیڈنٹ کے پاس ہے, اس میں پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہوتی ہے. اور پریزیڈنٹ کو یہ بھی ڈر خوف نہیں ہوتا بھائی, پارلیمنٹ سسٹم میں تو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو ڈر خوف ہے نا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو راضی نہ رکھا تو یہ ہمیں تبدیل کر سکتے ہیں. پریزیڈینشل سسٹم میں پریزیڈنٹ کو اپائنٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی عوام, ووٹرز ڈائریکٹلی اپائنٹ کرتے ہیں, وہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے تھرو نہیں آتا. اسی لیے اسے ان لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا کہ میرے کسی پالیسی سے ان لوگوں کو کوئی اختلاف ہے یا یہ خوش نہیں ہے, اسے ٹینشن نہیں ہے اس کی. اس نے ڈائریکٹ عوام کو سامنے دیکھنا ہے, عوام کے لیے جو چیز مناسب لگے گی اسے اس کے مطابق وہ کام کرے گا. پریزیڈنٹ سسٹم. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سینٹ یا نیشنل اسمبلی ان کنٹریز میں ہوتی نہیں ہے جہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم ہے, نہیں ہوتی ہے, ظاہر ہے قانون سازی تو کرنی ہے, لیجسلیٹو تو, لیکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا ان لوگوں سے, ٹھیک ہے. پارلیمنٹ سسٹم میں ایک طرح سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر یہ پارلیمنٹ کے جو دونوں ادارے ہیں نیشنل اسمبلی سینٹ ان کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے, جبکہ پریزیڈینشل سسٹم میں وہ ان سے علیحدہ ان کے انڈر کام نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ صرف ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا دیا. پارلیمنٹری سسٹم کلیئر ہو گیا یہ آپ کو جی. اچھا اس سینٹ میں جو جتنے بھی سینیٹرز ہوتے ہیں ایک چیئرمین کو اپائنٹ کرتے ہیں اپنے میں سے کسی ایک کو, اور ایک ڈپٹی چیئرمین کو اپائنٹ کرتا ہے. اسی طرح نیشنل اسمبلی میں جو لوگ ہوتے ہیں جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہ اپنے میں سے ایک کو اسپیکر کو اپائنٹ کریں گے, ایک جی آپ نے یہ ٹرم سنی ہوئی ہے. تو بتائیے کہ سینٹ کا چیئرمین کون ہے اس وقت, ہاں جی, اور بتائیے کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر کون ہے. چلیں ٹھیک ہے, ڈپٹی چیئرمین مجھے بھی نہیں پتا, شاید آپ کو بھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے جو بھی ہے یہ نا. اچھا یہ اسٹرکچر کلیئر ہو گیا, پہلے بتائیے اسٹرکچر کلیئر ہو گیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم ان کو ڈیٹیل, ان کی پاورز, ان کے بارے میں فردر ڈسکشن. اور ہماری ڈسکشن کن کے اوپر ہوگی, بیسیکلی ہماری ڈسکشن ہوگی پریزیڈنٹ, نیشنل اسمبلی اور سینٹ. کیونکہ دیکھیں اگر ہم ایڈمنسٹریٹو سائڈ کی بات کریں تو دو اتھارٹیز ہیں, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ. اگر لیجسلیٹو سائڈ کی بات کریں تو پریزیڈنٹ اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ. ہماری آگے کی جتنی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے اس حصے کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے لا میکنگ اتھارٹیز, پاکستان میں کون سی ہے. تو ہم پرائم منسٹر کے بارے میں تو زیادہ اب آگے فردر ڈسکشن نہیں کریں گے, صرف ایک بریف اوور ویو ہے اس کا. اس کے بعد پرائم منسٹر ہماری سٹوری سے آؤٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ لیکچر میں ڈسکشن ہوگی وہ ہوگی پریزیڈنٹ, نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اوپر, کیونکہ یہ وہ اتھارٹیز ہیں جو پاکستان میں لا میکنگ کرتی ہیں, جن کی رسپانسبلٹی ہے جی. اب پہلے پریزیڈنٹ کا فنکشن کیا ہے. ایک فنکشن اس کا ہے ایڈمنسٹریٹو, ایک ہے لیجسلیٹو. ایڈمنسٹریٹو فنکشن کیا ہے, یہ پرائم منسٹر کو میٹرز آف نیشنل امپورٹنس پہ گائیڈ کرتا ہے. پرائم منسٹر کو گائیڈ کرتا ہے میٹرز آف نیشنل امپورٹنس پہ, یعنی کچھ معاملات میں پرائم منسٹر نے وہ لیگلی انہوں نے کہا کہ جی صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کے بعد کسی فیصلے کے اوپر پہنچے تو یہ گائیڈ کرے گا
प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, और अब बिल अप्रूव करेगा। इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। बिल अप्रूव कर, अच्छा बिल किसको कहते हैं? ऐसा कानून जो अभी अप्रूव होने के प्रोसेस में है, ऐसा कानून जो अभी अप्रूव होने के प्रोसेस में है, उसे बिल कहते हैं। जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है फिर उसे एक्ट कहा जाता है। जैसे कंपनीज एक्ट अप्रूव होने से पहले ये बिल था, ठीक है। अभी जैसे इसी तरह फाइनेंस बिल आपको पता है हर साल आता है फाइनेंस बिल, और जब अप्रूव हो जाए तो उसे एक्ट का नाम दे दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या हैं? बिल्स को अप्रूव करना है और प्राइम मिनिस्टर को गाइड करना है ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कैसे, सॉरी प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, इसके बारे में कुछ कहना है। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज वो कहता है प्रेसिडेंट जो है इसका मुस्लिम होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है हम सिस्टम किसका पढ़ा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा प्रेसिडेंट मुस्लिम होना जरूरी है। अगर कोई सेकुलर कंट्री हो जैसे हमारे करीब इंडिया, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। हाँ, वो कोई पंडित भी बन सकता है, वो कोई मुसलमान भी बन सकता है, वो कोई हिंदू भी बन सकता है। चाइना में भी ऐसा ही है, चाय वाला नहीं, वो प्रेसिडेंट तो नहीं है चाय वाला, ऐसे अच्छा चलें ठीक, नहीं बस कर दे भाई। और भाई आपके साथ पढ़ता था क्लास में पढ़ता था, आपके साथ बंटे खेलता था, नहीं क्या यार, वो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ना करें यार। ये ना वो रिजाइन कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर बन के भी इज्जत नहीं मिली तो फायदा। चलें आगे चलते हैं भैया। मुस्लिम होगा प्रेसिडेंट, और इसको इलेक्ट कौन करेगा? नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली। कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए। दोबारा भी री इलेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। मैंने वैसे यूएसए का लीगल सिस्टम तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे ये वाली प्रोविजन है ये यूएसए में भी होगी। वो 5 साल के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है? 4 साल के लिए होता है, 4.5, चले जितने साल के लिए भी होता है, बहरहाल री इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा इससे पहले, हाँ ओबामा भी 2 टर्म्स के लिए था, और ये बुश भी, हाँ जी, तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए पॉइंट हो सकता है। प्रेसिडेंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का मुस्लिम होना उन्होंने शर्त नहीं रखा। नहीं है। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना चाहिए। इलेक्ट करे कौन इसको? प्रोविंशियल असेंबली, क्या नेशनल असेंबली मेजोरिटी से? नहीं आर्मी नहीं भैया, आर्मी नहीं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, अच्छा फिर प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर है पूरे मुल्क के इंतजाम संभालने हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर की एक कैबिनेट होती है, यूं समझ लीजिए इसकी अपनी एक टीम होती है, ठीक है। वो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है फेडरल कैबिनेट को, यानी वजीर, जैसे वजीर रेलवे, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वजीर, हाँ इन लोगों को कहते हैं। फिर 2 आशी के बाद कौन सी वजीर है? वजीर इत्तलात, वजीर इत्तलात। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अच्छा इसको कहते हैं, ये जो मिनिस्टर्स, ये जो फेडरल कैबिनेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है, तो ये लोग मिनिस्टर्स कहलाते हैं, जिनको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। जाहिर है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अलग-अलग मिनिस्टर होंगे, जैसे अभी आप लोगों ने भी एग्जांपल दी, रेलवे के लिए कोई और है, इत्तलात के लिए कोई और है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई और है, उनको कहते हैं मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो मिनिस्टर होंगे, ये इनके आगे फिर फर्दर सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे ये वजीर रेलवे, रेलवे का कौन मिनिस्टर है? हाँ शेर, हाँ बिल्कुल।
اسی طرح وزیر اطلاعات تو آپ نے بتا دیا. ہاں فردوس, ان لوگوں کے آگے فردر سیکرٹریز ہوتے ہیں ان کے, جو کیونکہ یہ لوگ بیسیکلی کوئی پکے امپلائی نہیں ہے. جیسے پرائم منسٹر بدلا یہ بھی چینج ہو جائیں گے. نیا پرائم منسٹر جب آئے گا وہ اپنی ٹیم لے کے آئے گا, وہ اس کے اپنے منسٹرز ہوں گے. تو یہ بار منسٹرز ہوتے ہیں. ہاں یہ جو آگے سیکرٹریز ہوتے ہیں یہ امپلائڈ ہوتے ہیں اور ان کی پرماننٹ نیچر کی جاب ہوتی ہے, جیسے عام سرکاری نوکر ہوتے ہیں وہ. ہاں جی, تو پرائم منسٹر کے ارد گرد ہوں گے منسٹرز, اور ہر منسٹر کو سپورٹ دینے کے لیے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ وہ سیکرٹریز ہوں گے. یہ ہے پرائم منسٹر. اور پرائم منسٹر کس طریقے سے گورنمنٹ کو چلائے گا, بریف سٹرکچر. اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیشنل اسمبلی کی طرف. نیشنل اسمبلی کا رول کیا ہے؟ لا میکنگ, لا بنانا, اور فارمولیشن آف پالیسیز. پالیسیز وغیرہ بھی جو ہیں ان کے بارے میں, کہ جیسے ہمیں ڈفرینٹ میٹرز آف نیشنل امپورٹنس کے اوپر کیا کرنا چاہیے, نیشنل اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی. الیکشن کیسے ہوگا نیشنل اسمبلی کا؟ ووٹس کے ذریعے سے, جو رجسٹرڈ ووٹر, جیسے وہاں پہ بات ہوئی تھی, رجسٹرڈ ووٹر نیشنل اسمبلی کے ممبرس کو ڈیسائیڈ کریں گے, اور ان کا ٹینیور کیا ہوگا, 5 سال کا. کمپوزیشن کیا ہوگی؟ کمپوزیشن کا مطلب اس میں کتنے لوگ ہوں گے. یاد رکھیے اب یہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا سب سے بڑا فرق آپ کے سامنے آنے والا ہے. نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل پورے پاکستان میں 342 سیٹس ہیں. اس کا ڈیٹیل سٹرکچر آپ کی بک میں موجود ہے, وہ آپ نے پڑھ لینا اور بہتر ہے یاد کر لیں اس کو. 342 سیٹ, اس کا مطلب ہے پاکستان میں ٹوٹل کتنے ایم این ایز ہیں, 342. اور اس میں یہ جو پاپولیشن کی بیس پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس پروونس میں کتنی سیٹس ہوں گی نیشنل اسمبلی کی, پاپولیشن کی بیس پہ. اس کا مطلب یہ ہوا سب سے زیادہ ایم این ایز. اب آپ کے آپ بتائیے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب. تو اب چونکہ نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہوتی ہیں پاپولیشن کی بیس پہ ہوتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ ایم این ایز کس کے, پنجاب کے ہوں گے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو پارٹی پنجاب سے جیتی ہے وہ پرائم منسٹر بھی اسی کا آتا ہے. تو مور دین 50% جو ہے وہ پنجاب سے ایم این ایز ہوتے ہیں, کیونکہ پاپولیشن کی پروپورشن کے حساب سے. لیکن اس میں پھر ایک رسک ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے, کہ جب نیشنل اسمبلی فیصلے کر رہی ہوگی, نیشنل اسمبلی قانون سازی کر رہی ہوگی, تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک پروونس کے انٹرسٹ کو سامنے رکھے اور جو چھوٹے پروونس ہیں ان کے انٹرسٹ کو اگنور کر دیا جائے. اسی لیے قانون سازی میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا صرف نیشنل اسمبلی کے پاس ہی قانون سازی کی پاور ہونی چاہیے, کہ ایک دوسری کمیٹی, دوسرے آرگنائزیشن بھی ہونی چاہیے جس میں سارے صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہو؟ اسی لیے سینٹ کا کنسپٹ آیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی لاز پاس ہوں گے, ایک آدھے کے علاوہ جتنے بھی لاز پاس ہوں گے وہ دونوں پاس کریں گی, تو پھر دونوں جو ہماری باڈیز ہیں لا پھر وہ امپلیمنٹ ہوگا, پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. صرف نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو سینٹ میں یاد رکھے, سینٹ کا کمپوزیشن نیشنل اسمبلی کی کمپوزیشن سے ڈیفرنٹ ہے. سب سے بڑا فرق کیا ہے, وہاں پہ جو سیٹس ہیں وہ ہیں پاپولیشن کے لحاظ سے, اور یہاں پہ جو سیٹس ہیں ایکول ہے, تاکہ ہر پروونس کی ایکول ریپرزنٹیشن ہو. سینٹ کے اوپر آتے ہیں. رول کیا ہے سینٹ کا؟ بل اپروو کرنا ہے جو کہ نیشنل اسمبلی پاس کرے گی. نارمل ترتیب یہ ہوتی ہے, نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے, سینٹ کے پاس جاتا ہے, سینٹ پاس کرے, پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے, پریزیڈنٹ اپروو کرتا ہے, ایکٹ بن جاتا ہے. نارمل ترتیب. لیکن یاد رکھیں کہ سینٹ سے اوریجنیٹ ہو کے بھی نیشنل اسمبلی میں جا سکتا ہے, لیکن چونکہ زیادہ تر نیشنل اسمبلی سے بل اوریجنیٹ ہوتا ہے اور پھر سینٹ کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس, اس لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ سینٹ کا رول کیا ہے, بل اپروو کرتا ہے. کون سے؟ جو کہ نیشنل اسمبلی نے پاس کیا, ایکسیپٹ منی بل. یہ منی بل کے بارے میں ہم کل کے لیکچر میں ڈسکشن کریں گے. منی بل یا فائنانس بل, وہ جو اینولی بجٹ آتا ہے ہمارا. الیکشن کیسے ہوتے ہیں سینٹ کے؟
سینٹ کے الیکٹ کرتا ہے کون؟ MP. ان کا ٹینیور 6 سال ہوتا ہے. 6 ہے. نیشنل اسمبلی میں جو ممبرس تھے ان کا ٹینیور کتنا تھا؟ 5 ایئر. اچھا اس کو کہا جاتا ہے پرماننٹ باڈی ہے سینٹ پرماننٹ. کیونکہ اچھا بتائیے کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت آئے گا کہ نیشنل مارشل لا کے علاوہ کہ نیشنل اسمبلی کا کوئی بھی ممبر نہیں ہو؟ نیشنل اسمبلی ہوگی ہی نہیں. جی ہاں بالکل, جب ان کا ٹینیور پورا ہو جائے گا اس وقت, ٹھیک ہے, اس وقت کوئی نیشنل اسمبلی نہیں. لیکن سینٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. سینٹ کا سسٹم انہوں نے اس طرح رکھا کہ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم سینٹ ان پلیس ہوگا. انہوں نے کہا جی سینٹ میں جتنے بھی ممبرز ہیں نا, ہمارے وہ شاید 104 کے قریب بنتے ہیں ممبرز, ٹھیک ہے, 104. ان میں سے ٹینیور ان کا 6 سال ہے. لیکن 6 سال کس طرح ہے؟ 2001 میں آدھے بندے اپوائنٹ ہوں گے 6 سال کے لیے, پھر 2004 میں آدھے بندے اپوائنٹ ہوں گے 6 سال کے لیے. ٹینیور 6 سال ہی ہے لیکن ان کا الیکشن 3 سال بعد ہوگا, یعنی آدھے بندوں کو 3 سال بعد, پھر آدھے بندوں کو 3 سال بعد. اب جو 2007 میں جن کا ٹینیور پورا ہوا ان کی الیکٹ ہو وہ 2013 میں جائیں گے, اور پھر 2010 میں جن کا ٹینیور پورا ہوا وہ آگے 2016 میں ری الیکٹ ہوں گے. اس طرح ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم سینٹ ان پلیس رہتا ہے, اسی لیے اسے پرماننٹ لیجسلیٹو باڈی کہا جاتا ہے. اور کمپوزیشن کیا ہے؟ ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی ہر صوبے سے. 23 سیٹس ہوتی ہیں ہر صوبے کی. 23 سینٹ میں کتنی سیٹس ہیں؟ 23 سیٹس ہیں ہر پروونس میں. کتنی بنی؟ 92, اور ہم نے تو 104 کہا تھا. باقی کا ہاں بالکل, باقی فاٹا اور فیڈرل کیپٹل اسلام آباد سے. اسلام آباد پروونس تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسلام پروونس ہے نہیں پروونس نہیں ہے اسلام آباد. ہاں جی, 8 سیٹ فاٹا کی ہیں اور 4 سیٹس جو ہیں وہ اسلام آباد کی ہیں. تو یہ ہماری کمپوزیشن ہو گئی سینٹ کی. جی کچھ سمجھ آیا آپ کو سسٹم پاکستان کا؟ کوئک سے ریویژن کرتے ہیں ایک دفعہ پھر. دنیا میں 2 بڑے سسٹم ہیں گورنمنٹ چلانے کے, کون کون سے؟ پارلیمنٹ سسٹم اور پریزیڈینشل سسٹم. پاکستان میں کون سا سسٹم ہے؟ پارلیمنٹ سسٹم. پارلیمنٹ سسٹم میں سٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کون ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ. اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ کون ہوتا ہے؟ لیجسلیٹو باڈیز کون کون سی ہیں؟ سینٹ اور نیشنل اسمبلی. سینٹ کو دوسرا نام کیا دیا جاتا ہے؟ نیشنل اسمبلی کو دوسرا نام ہے. سم ٹائم دنیا کی کسی کنٹری میں ہو سکتا ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہو تو صحیح, لیکن ان کو کسی دوسرے نام سے بلایا جائے. اسی لیے جو ایک طرح سے پوری دنیا میں یونیورسل نیم چلتے ہیں ان کے, وہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس ہے. اچھا اپر ہاؤس اور جو لوور ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں, یہ کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں؟ رجسٹر ووٹر الیکٹ کرتے ہیں. کتنے سالوں کے لیے؟ نیشنل اسمبلی پھر کس کو اپوائنٹ کرتی ہے الیکٹ؟ پرائم منسٹر کو. نیشنل اسمبلی اپنے میں سے کن 2 لوگوں کو اپوائنٹ کرے گی ہیڈ کے طور پہ اپنی باڈی کے؟ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکرز کو. سینٹ جو ہے دوسری لیجسلیٹو باڈی, سینٹ میں جو لوگ ہیں ان کو کون اپوائنٹ کرے گا؟ پروونشل اسمبلی, MPs. اور MPs کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ رجسٹرڈ ووٹرز. تو اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی لمبی چوڑی بات نہیں, 2 حرفی فرق بتانا ہے پریزیڈینشل سسٹم میں اور پارلیمنٹ سسٹم میں, تو آپ کیا کہیں گے کہ پارلیمنٹ سسٹم میں جو سپریم ایک اتھارٹی جو ہے کسی بھی کنٹری میں وہ پارلیمنٹ ہے. ان دونوں کا کمبائن نیم پارلیمنٹ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں سپریم اتھارٹی کون ہے؟ پارلیمنٹ, یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ. پریزیڈینشل سسٹم میں سپریم اتھارٹی کون ہے؟ پریزیڈنٹ. اور پارلیمنٹری سسٹم میں پریزیڈنٹ کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ نیشنل اسمبلی, سینٹ, پروونشل اسمبلی. پریزیڈینشل سسٹم میں کون کرتا ہے؟ ڈائریکٹلی ووٹرز. اب ہم ان کے بارے میں تھوڑی مزید ڈسکشن کرتے ہیں. پریزیڈنٹ فنکشنز کیا ہے پریزیڈنٹ کے؟ بل کو اپروو کرنا, پریزیڈنٹ کو گائیڈ کرنا. الیکٹ کیسے ہوتا ہے, طریقہ کار کیا ہے؟ مسلم ہونا چاہیے. نیشنل اسمبلی, سینٹ اور MPs مل کے اپوائنٹ کریں گے. ٹرم 5 سال ہے لیکن ری اپوائنٹ ہو سکتا ہے کنزیکٹیو 2 ٹرمز کے لیے, کنزیکٹیو 2 ٹرمز کے لیے, سے زیادہ نہیں.
प्राइम मिनिस्टर MNA होना चाहिए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना चाहिए। इसे नेशनल असेंबली के मेंबर्स मेजोरिटी की बेस पे इलेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंतजामात को चलाने के लिए पहले अपनी फेडरल कैबिनेट, जिसमें वो मिनिस्टर को सेलेक्ट करता है कि इस सेक्टर का ये मिनिस्टर होगा, इस सेक्टर का ये मिनिस्टर होगा, जिसे कहा जाता है मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर आगे फर्दर ये मिनिस्टर्स, चूँकि इनके पास नॉर्मली कोई टेक्निकल स्किल हो सकता है ना हो किसी भी सेक्टर को चलाने के लिए, तो आगे अपनी असिस्टेंस के लिए इस सेक्रेटरीज को रखते हैं, सेक्रेटरीज इनको असिस्ट करते हैं। नेशनल असेंबली का रोल क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। नेशनल इलेक्शन कैसे होते हैं? हर 5 साल के बाद, 5 साल के लिए ये नेशनल असेंबली जो है वो इन एग्जिस्टेंस होती है। कंपोजिशन क्या है? 340 सीट्स। और ये सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं? बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। 50% से ज़्यादा पंजाब की। हाँ, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है ना कि किस प्रोविंस की कितनी सीट्स हैं, आपको बुक में मिल जाएगा, वो मैं यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, कंसेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ याद करने वाला जो चीज़ है वो वहाँ पे। सेनेट, रोल क्या सेनेट का? बिल्स को अप्रूव करना है जो कि नेशनल असेंबली, इसका मतलब है कोई भी बिल नेशनल असेंबली में भी पास होगा, सेनेट में भी पास होगा, प्रेसिडेंट भी उसको अप्रूव करेगा, फिर एक्ट बनेगा वो, मनी बिल के अलावा। इलेक्शन सेनेट का कैसे इलेक्शन होता है? कौन इलेक्ट करता है? MPs। टेन्योर क्या है? लेकिन स्ट्रक्चर इस तरह का है कि ये परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है इसकी, यानी हर 3 साल बाद आधे सेनेटर्स का इलेक्शन करवाया जाता है। कंपोजिशन क्या है? हर प्रोविंस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी हर प्रोविंस के 23 सेनेटर्स होंगे प्लस 8 सेनेटर्स फाटा के और 4 इस्लामाबाद के। ये था हमारा स्ट्रक्चर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए एंड पे देखते हैं इसके पास पेपर के क्वेश्चन। एक ही चले, ठीक है, एक ही है, जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे स्पेसिफाई पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट सिस्टम है पाकिस्तान का, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई सेनेट रोल। अच्छा, सिर्फ यही लिख देंगे एक लफ्ज कि सिस्टम पार्लियामेंट सिस्टम है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे। इसको स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड बताएंगे या कि लेजिस्लेटिव साइड भी? दोनों बताएंगे। लेकिन क्या ये प्रोविंशियल असेंबली वाली बात करनी चाहिए, रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करनी चाहिए? मेरा ख्याल है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडीज हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट है, ये लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। ये अपने प्रोविंस की हद तक तो शायद कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन कर रही हो, लेकिन नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशन नहीं करती। नेशनल लेवल पे नेशनल असेंबली और सेनेट। फिर एंड सेनेट रोल इन लेजिस्लेशन प्रोसेस, ये छोटा है। क्या रोल है सेनेट का? बिल्स को अप्रूव करना, ठीक है, जो कि नेशनल असेंबली पास करती है, सिवाय मनी बिल, ठीक है। ये अहम कंसेप्ट याद करना, एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मनी बिल है तो वो कौन अप्रूव करेगा? ठीक है, वो डायरेक्ट फिर नेशनल असेंबली से प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, वो सेनेट ने अप्रूव नहीं करना। क्लियर हुई ये बात? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल फिर इससे आगे चलते हैं।